ساری سچویشن آپ کے سامنے سر، آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر بھی سنی ہوگی اس مراسلے کے حوالے سے، منسٹرز نے جو پریس کانفرنس کی آپ نے وہ بھی سنا ہوگا. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس بڑے ہیں، بزرگ کے طور پہ ہم انہیں دکھانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جس سے نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا اس کو ابھی فی الحال تو سیل کر دیا گیا. واٹ از یور اسیسمنٹ ایز اے فارمر ڈپلومیٹ؟ یہ مراسلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے کمیونیکیشن ہے جسے ہم سائفر ٹیلی گرام کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں فارن آفس میں، اور یہ کرپٹک ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں، اور یہ ایک کنورسیشن ہے جو ہوئی ہے اور ہمارے سفیر نے اس کنورسیشن کے جو منٹس ہیں اس کو ریکارڈ کر کے بھجوا دیا فارن آفس میں، اور پھر میرے خیال میں کنکلوژن میں اپنی اسسمنٹ بھی دی انہوں نے، سفیر صاحب نے. اب اس کنورسیشن میں بہت سی چیزیں ہیں، کوئی ڈسپلیجر کا بھی اظہار کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ کانٹینٹس کا مجھے چونکہ علم ہے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈسپلیجر کا ضرور اس میں اظہار کیا گیا ہے کہ ہم آپ کی بہت سی چیزوں سے اتفاق نہیں کرتے، آپ چیزوں کو پبلک ڈومین میں لے کر چلے جاتے ہیں، ڈپلومسی اس طرح کنڈکٹ نہیں ہوتی. سو بنیادی طور پہ جس طریقے سے ہم ڈپلومسی کنڈکٹ کرتے ہیں پبلک ڈومین میں، اس پہ ناراضی کا اظہار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسے کہیں کہ کانسپریسی ہے تو مجھے ایک بات سمجھ ابھی تک نہیں آئی، میں خود بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. ایک طرف کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو ہٹانے کی کانسپریسی ہے، تو اگر وہ کانسپریسی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ جو حکومت ہے یا جو ملک ہے جو کانسپریسی کر رہا ہے وہ پھر اوپنلی اتنا اس کو مینشن کیوں کر رہا ہے اپنی کنورسیشن میں؟ کانسپریسی تو اس طرح ہوتی نہیں ہے نا. کانسپریسی تو ہوتی ہے اندرون خانہ، پھر آپ کو وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں کانسپریسی بھی ہو رہی ہے. اس طرح کام ہوتا نہیں ہے ڈپلومسی میں. جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ جس ملک سے بھی ہیں وہ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں، ہر لفظ بڑے سوچ سمجھ کے استعمال ہوتا ہے. اتنے ہم لوز ٹاک کرتے ہیں یہاں پہ صبح شام فورن پالیسی کے بارے میں، لیکن جو حکومتیں ہیں باہر دنیا کے ان کے بڑے انٹرسٹ ہیں. پاکستان چھوٹا ملک بھی نہیں ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت سے ملکوں کے مفاد اس سے وابستہ ہیں. یقینی طور پہ مغربی ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہتر ہوں، گوادر پورٹ اسٹیبلش ہو، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مغربی دنیا سے ہمارے تعلقات نہیں ہو سکتے. ہمارے تعلقات ہیں، ہونے چاہیے، اور اس پہ کام بھی کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے مفادات ان سے بھی وابستہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے اپنے انڈے چائنا کی باسکٹ میں ڈال دیں. گو کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت بالکل ڈفرنٹ ہے، لیکن جس طرح دیکھیے بھارت نے اب روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود کہ بھارت روس سے S-400 سسٹم بھی لے رہا ہے، ڈیفنس کوآپریشن بھی کر رہا ہے، لیکن ابھی تک امریکہ نے جو یونیلیٹرل سینکشن ہے کارٹسا کے تحت کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، وہ ابھی تک انووک نہیں کیا اس ایکٹ کو. تو یہی ڈپلومسی کا چیلنج ہوتا ہے. تو پھر عبدالباسط صاحب جی آپ کس طرح سے پھر پرائم منسٹر جس طرح سے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جو آپ نے بھی کہا اور میری بھی جو اطلاعات ہیں میں اپنے ویورز کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ میرے پاس بھی یہ اطلاعات ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ مراسلہ پاکستان کے ایک سابق سفیر کی طرف سے ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے، ایک فورن کنٹری کے ایک فورن آفیسر آپ کہہ لیں یا گورنمنٹ کے کوئی ان کے جو ہیں اپنا آفس بیرر جو ہیں ان سے جو ان کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد جو ان کی اسیسمنٹ تھی وہ انہوں نے ہمارے فورن منسٹر کو یہاں پر بھیج دی. تو یہ ڈائریکٹ کوئی خط کسی ملک کی طرف سے نہیں ہے پاکستان کو، کوئی ڈائریکٹ دھمکی نہیں ہے جو میرے پاس انفارمیشن ہے، اور آپ نے بھی اسی بات کی تصدیق کر دی کہ ایسے ہی ہے. تو پھر پرائم منسٹر اس کو جس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کے ساتھ جس طرح سے جوڑ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میرے خلاف نہیں، میری حکومت کے خلاف نہیں، وزارت عظمیٰ کے عہدے کے خلاف نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف سازش ہے. آپ نے اتنی دیر فورن سروس میں فرائض سر انجام دیے ہیں، یو آر ولنگ ٹو بائی دیٹ آرگیومنٹ؟ آپ کو وہ سمجھ آتا ہے؟ دیکھیے میں اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کرتا، کیونکہ ہماری پچھلے بہت سے سالوں سے امریکہ کے ساتھ ہماری ایک مشکل ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ہو. ہم نے دیکھا سلالہ چیک پوسٹ پہ جس طرح امریکیوں نے بمباری کی تھی، پھر 3 مہینے تک ہم نے جی لاکس اور اے لاکس بند کر دیے تھے، گراؤنڈ جتنی بھی کمیونیکیشن ساری اور ایئر کمیونیکیشنز تھیں. تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. ریمنڈ ڈیوس کا آپ کو معلوم ہے، اسامہ بن لادن کے حوالے سے مشکلات پیدا ہوئیں. یہ کوئی نئی مشکلات نہیں ہیں، اور ابھی نئی حکومت بھی آ جائے گی یا کوئی دوسری حکومت بھی آ جائے گی تو یہ مشکلات ختم نہیں ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے ایک فلوسافیکل ورلڈ ویو میں ایک ڈائیورجنسز ہیں.
ہم اپنے خطے میں ہمارے افغانستان کے حوالے سے بھی ڈفرنسز ہو سکتے ہیں، روس اور چائنا کے ساتھ ہمارے ٹھیک ہے، تعلقات، اب خاص طور پہ ٹھیک ہے، چائنا، اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہے۔ ڈفرنسز ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہے کہ اگر یہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے باسط تو صاحب، کوئی تعلقات میں. جی ہاں فرمائیے. ایک اور سوال کا پلیز جواب دیجیے گا کہ یہ جس طرح کا مراسل ہے، اس کی جو نوعیت ہے، اس کی جو نیچر ہے، آپ اس کو جانتے ہیں اور آپ نے ابھی کہہ بھی دیا، میں نے بھی کچھ انفارمیشن اپنے ویورز کو دے دی. یہ کوئی بہت ہی انہونی قسم کی بات ہے یا پھر اس طرح کے مراسلے ہر دور حکومت میں تمام حکومتوں کو رسیو ہوتے رہتے ہیں کہ فلانا ملک آپ کے حوالے سے یہ سوچتا ہے، فلانا یہ سوچتا ہے، فلانے کے اچھے خیالات ہیں، فلانے کے برے خیالات ہیں؟ ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، جو خط پرائم منسٹر نے یا کاغذ نکالا تھا 27 مارچ کو اپنی ریلی میں، یہ جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں وہ اس کلر میں ہوتی نہیں ہیں، پلین کلر میں ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ان اچھا، کمیونیکیشنز کی نہ تو جی ہاں، تو اور نہ آپ ان کمیونیکیشنز کی کاپی بھی یہ نہیں تو کر آپ سکتے، بریکنگ نہ آپ نیوز دے رہے ہیں، جو بھی ہے میں یہ نے تو آپ آپ کو کہا بریکنگ بتا نیوز دوں. دے رہے ہیں ہمیں اس وقت کہ اور شیئر جو بھی نہیں خط کر انہوں نے سکتے نکالا آپ. تھا اس صفحے کا جو رنگ تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو مراسلے ہوتے ہیں وہ جس صفحے پہ لکھے جاتے ہیں ان کا یہ رنگ ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ دیٹ واز ناٹ جی دی اوریجنل بالکل، ڈاکیومنٹ جو بھیجا گیا. ایبسولوٹلی. اس لیے کہ اس کی اچھا، کاپی نہیں ہو سکتی نا، تو مجھے وہ انہوں نے شاید ایک سمبولک طریقے سے دکھایا ہو وچ از پاسبل کہ آپ اس سیکرٹ ڈاکومنٹ کو تو اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتے ہوں گے، تو انہوں نے ایک سمبولکلی شاید دکھایا ہو. لیکن بہرحال کمیونیکیشن تو ٹھیک ہے، ضرور ہے اور وہ ہمارے سفیر کی ہے، اس میں بھی ٹھیک. کوئی شک نہیں ہے. کوئی ڈائریکٹ جس طرح آپ نے کہا وہ کوئی لیٹر نہیں ہے، وہ سفیر نے اپنی جو کنورسیشن ہے یا تو جو ایسی ڈسپلیجر ہے کمیونیکیشنز اس ہوتی حکومت رہتی کا ہیں وہ. یا انہونی بات ہے باسط صاحب؟ نہیں، یہ ہوتی رہتی ہیں. ہم بھی جب دیکھیے جرمنی میں جب تھا تو اس زمانے میں بھی ہمیں چانسلر کے آفس سے اس قسم کے ایک قسم کا ڈسپلیجر مختلف پالیسیز پہ کنوے ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ہرگز میں ابھی تک یہ بائی کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی حکومت کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یا فارن آفس کا بندہ آفیشیل ہمارے سفیر کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی جب تک یہ پرائم منسٹر ہے ہم ان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. مجھے یہ ذرا ایکسیپٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے جو مغربی دنیا ہے کہ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. اور اگر روس چلے بھی گئے ہیں ہمارے پرائم ٹھیک ہے، منسٹر تو کون سی قیامت آ گئی ہے، کوئی جی. تعلقات پہ گرم جوشی تو پیدا نہیں ہو گئی. روس خود اس وقت سینکشنز میں ہے تو پاسبلٹیز ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہم تو جو یونیلیٹرل سینکشنز ہیں امریکہ کی، اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں. آج تک ہم نے ایران کے ساتھ جو ہماری گیس پائپ لائن ہے ہم نے اس کو مکمل نہیں کیا بیکاز آف دوز سینکشنز. تو امریکہ کو معلوم ہے کہ ہماری کیا لیمیٹیشنز ہیں، کیا ہماری اسٹرینتھس ہیں، کیا ہماری ویکنسز ہیں. تو یہ سارے جو اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ ہم ملک اب انتخابات کی طرف جا رہا ہے تو جو پرائم منسٹر ان کی آنکھیں اب تو اگر انتخابات کی اگر طرف ہیں، آپ تو یہ I have to نیریٹو close the چیزیں. segment. جی نیریٹو تو بلڈنگ یہ ہے. نیریٹو if I have بلڈ to, ہے. because I have to close the segment, تو وہ انگریزی کی اگر ایک وہ محاورہ ہے وہ میں یہاں پر بول دوں تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ to make a mountain out of the mole's hay. مول ہل، وہ جی ہاں، درست دیٹ ہوگا از کریکٹ حکومت؟ ٹو اے میجر ایکسٹینٹ آئی وڈ سے.